السلام علیکم ناظرین اسلامک اسٹڈی میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم زکوٰۃ کی ضرورت اصلیہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اور کامل ملکیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، زکوٰۃ میں ضرورت اصلیہ سے مراد یہ چیزیں ہیں کہ رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے اسباب، سواری کی چیزیں مثلاً گھوڑا، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ، خدمت غلام کے استعمال کے ہتھیار اور اہل علم کی ان کی کتابیں، کاریگر کے واسطے اس کے پیشے کے اوزار وغیرہ۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی مکان تجارت کی نیت سے لیا اور وہ مکان اس کی رہائش سے فارغ بھی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر مکان، غلام وغیرہ اپنی ضرورت و حاجت سے فارغ ہو اور ان کی تجارت کی نیت نہ ہو تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح کامل ملکیت۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط بیان کرتے ہوئے یہ شرط بھی بیان کی تھی کہ مال میں اس کی ملکیت پوری طرح اور کامل ہو۔ ناظرین، اس کامل ملکیت سے مراد یہ ہے کہ مال کا اصل مالک بھی ہو اور وہ مال اس کے قبضے و قدرت بھی ہو۔ جو مالک ملک اور قبضے میں نہ ہو یا ملک میں ہو قبضے میں نہ ہو یا قبضے میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لہٰذا مکاتب کے کمائے ہوئے مال میں زکوٰۃ نہیں، نہ خود مکاتب پر نہ اس کے مولا پر، اس لیے کہ وہ مال مکاتب کی ملکیت میں نہیں گو اس کے قبضے میں ہے، اسی طرح مولا کے قبضے میں نہیں گو ملک میں ہے۔ اس طرح ناظرین، زمار میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ مال ملکیت میں تو ہوتا ہے مگر قبضے میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، مال زمار اس مال کو کہتے ہیں جو اپنی رسائی سے باہر ہو۔ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً وہ مال جو جاتا رہے یعنی گم ہو جائے، اور وہ مال جو جنگل میں دفن کر دیا گیا ہو مگر وہ جگہ کہ جہاں اسے دفن کیا گیا تھا بھول جائے، اور وہ مال جو دریا میں غرق ہو گیا، اور وہ مال جسے کوئی شخص زبردستی چھین کے لے مگر اس کا کوئی گواہ نہ ہو، اور وہ مال جو کسی ظالم نے ڈنڈے کے طور لے لیا، اور وہ مال جو کسی نے بطور قرض لیا اور بعد میں قرضدار قرض کا منکر ہو گیا اور کوئی تمسک یا گواہی اس کی نہ ہو۔ بس اس طرح ناظرین، مال زمار کی یہ دو قسمیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے تو اس مال میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ مال ہاتھ لگ جائے جو جنگل میں نہیں بلکہ گھر میں دفن کر کے اس کی جگہ بھول گیا تھا تو جب بھی وہ مال نکلے گا اس میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح قرض کے اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جس سے قرض دار انکار نہ کرتا ہو، خواہ وہ قرض دار ہو مگر یا مفلس، اور یا انکار کرتا ہو تو کوئی تمسک یا گواہی ہو یا خود قاضی یہ جانتا ہو کہ اس نے اتنا مال قرض لیا تھا لیکن اس مال میں زکوٰۃ اس تفصیل کے ساتھ واجب ہوگی کہ اگر وہ قرض مال تجارت کے بدلے میں ہو تو جب نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے تو پچھلے دنوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر وہ قرض مال تجارت کے بدلے میں نہ ہو، مثلاً گھر کے پہننے کے کپڑے فروخت کیے یا خدمت کا غلام فروخت کیا یا رہائش کا مکان فروخت کیا اور ان کی قیمت خریدنے والے کے ذمہ قرض رہی تو اس میں پچھلی دنوں کی زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جبکہ بقدر نصاب وصول ہو جائے، اور اگر قرض اس چیز کے بدلے میں ہو جس مال نہیں
بدلے میں ہو جو مال نہیں ہے جیسے مہر، وصیت اور بدل خلا وغیرہ تو اس میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ بقدر نصاب وصول ہو جائے اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے، یعنی اس میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ صرف اسی سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی جس میں کہ وہ مال پر قابض رہا۔ لیکن یہ حکم اسی شخص کے بارے میں ہے جو پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہوگا تو یہ مال اس کے حق میں بمنزلہ مال مستفاد کے ہوگا۔ پہلے مال کے ساتھ اس مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہوگا۔